پاکستان کے لیے ایک ایسا وقت ہے جب فیصلہ کن گھڑی آئی ہے اور پاکستان کی جمہوریت نے، حکومت نے کسی پارلیمان کی کمیٹی کے ساتھ یا عوام کے ساتھ یا کسی بھی اہلکار کے ساتھ جو پارلیمان کا حصہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، فارن ریلیشنز کمیٹی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لائے عمل شیئر نہیں ہوا ہے۔ سارا ملک سوال پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت خارجہ پالیسی کیا ہوگی، کیا رویہ ہوگا، کیا رد عمل ہوگا۔ جنرل میٹس آ رہے ہیں پاکستان اور یہ ایک اہم ان کا دورہ ہے جس میں بڑی میں سمجھتی ہوں حساس اور فیصلہ کن میٹنگز ہوں گی۔ ان میٹنگز کے حوالے سے نہ پاکستان کے پارلیمان کو نہ اس کی کلیدی کمیٹیز کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ ہم سے کوئی شراکت داری یا انپٹ لی گئی ہے۔ میرا یہ سوال ہے اور پیچھے تو باتیں بہت ہو رہی ہیں کہ جی ٹریک 2 پہ یہ ہونا ہے۔ مذاکرات کی میز پر ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن جو جنرل میٹرز آئیں گے میں سمجھتی ہوں بجائے اس کے کہ ہم ایک اور الفاظ کی جنگ میں پڑ جائیں، ہمیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کا کیا ارادہ ہے افغانستان کے حوالے سے، آپ کا کیا ارادہ ہے پاکستان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ 100% وہ پناہ گاہوں کی بات کریں گے، جبکہ ابھی آپ کے ہاں پشاور کے حوالے سے بہت سے اٹیکس کے حوالے سے جو حملہ آور آئے ہیں وہ افغانستان کی پناہ گاہوں سے آئے ہیں، اور یہ سوال آپ کی کسی بڑے فورم سے نہیں ہو رہا، کبھی کبھی ISPR سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ کام آپ کی خارجہ وزارت اور آپ کے وزیر اعظم کو کرنے کا ہے، یہ کام آپ کی پارلیمان کی قوت کو دینے کا ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے پارلیمان کو اپنے ساتھ رکھا، ایک نیشنل قوت بنا کے رکھا، اور میں صاف پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا دینے جا رہے ہیں یا کیا لینے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، مذاکرات ہم سمجھتے ہیں ضروری ہیں، اور ہم ہمیشہ مشکل وقت میں ایک راستہ نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا راستے نکالے ہیں پاکستان کے لیے؟ انہوں نے کس کو شراکت داری میں انکلوڈ کیا ہے، یعنی کہ افغانستان سے ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، اشرف غنی پریزیڈنٹ کو یہ کسی لائے عمل میں لا سکے ہیں؟ چابہار پورٹ کی اس وقت شروعات ہو چکی ہے، دنیا گول ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ کے لیے دائرہ کیوں تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے لیے راستے اور مواقع نہیں کریٹ کر رہے، چیلنج سے اپرچونٹی نہیں بنا رہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ راستہ ڈھونڈتی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی مشکل وقت میں ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری دیرینہ رشتہ ہے، دیرینہ سٹیکس ہیں افغانستان میں، تو امن کے حوالے سے ہم بھی پوچھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں امریکہ کی، اور وہ کب تک وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی صاف بات کی جائے کہ مذاکرات افغانستان میں کون کرے گا، امن کی بات کون کرے گا، کیونکہ پاکستان کو افغانستان میں امن ضروری ہے، اور ہمارے بارڈر کے حوالے سے کیا بات چیت ہوگی، کیا کہا جائے گا کہ پناہ گاہیں وہاں جو ہیں اس پر کس کا قابو ہے، وہ یہ انٹرنیشنل ڈیبیٹ میں کہیں نہیں آ رہا، یہ ہماری کہانی کوئی نہیں بیان کر رہا، یہ ویکیوم ہو جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویکیوم نیچر اور سیاست دونوں اس سے ایک مسئلہ ہوتا ہے، ابھور کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ جو 2-4 سوالات ہیں وہ کر لوں گی، لیکن آپ پیپلز پارٹی کو سخت تنقید ہے کہ 4 سال جیسے چیئرمین نے کہا کوئی خارجہ وزیر نہیں لگایا، اب ایک گو کی کیفیت گھرائی ہوئی فائنانس کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کی خارجہ وزارت فائنینشیل اس وقت امریکہ سے ڈسکشن کرے گی، IMF جانا ہوگا ان کو، تو IMF جب جانا ہوگا تو کن شرائط پر آپ جائیں گے اور کیا آپ اگری کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں خفیہ بیسز دیے گئے ہیں پاکستان سے، ایک دفعہ ایوب خان نے دیا تھا اور ایک دفعہ جنرل مشرف نے دیا تھا۔ ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ بیسز دے رہے ہیں، ہم اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا تعمیری لائے عمل ہے، واٹ از یور وے فارورڈ، کچھ پتہ نہیں آج پاکستان کو۔ بیانیہ اس وقت امریکہ کا ہے۔ میم، امریکہ ایک طرف تو 2 مور کا مطالبہ کر رہے ہیں حقانی نیٹ ورک اور دیگر گروپس کے خلاف کارروائی کا، دوسری طرف وہ مذاکرات کی بھی بات کرتا ہے، جبکہ وہ مذاکرات کے لیے خود طالبان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں افغانستان اور وہ طالبان
تو ایسی سچویشن میں جب وہ خود بھی کنفیوز ہے اور ایک irrelevant بات کر رہے ہیں، پاکستان کو فورن پالیسی کو کہاں پہ لے کے جانا چاہیے، اس حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے اپنے جو دوست وغیرہ ہیں، یہ بتائیے گا. دیکھیے اعتماد میں آپ پورے خطے کو لیں، آپ نے کسی نہ کس لیول پہ ایران سے بات کرنی ہے، آپ سعودیہ سے بھی بات کریں گے، آپ ترکی سے بات کریں گے، روس اور چین سے بھی بات کریں گے، سی پیک کے حوالے سے چین کو آن بورڈ رکھیں گے. لیکن جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے، آپ کی سرخ لکیریں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کو واضح الفاظ میں اپنی کنڈیشنز اور دوسروں سے آپ کو جو توقعات ہیں وہ دینی ہوگی. خارجہ پالیسی میں آپ کو اپنی توقعات بھی دینی ہوتی ہیں. اس وقت ہم صرف سنتے رہتے ہیں اور ہمیں پھر صرف ISPR سے کوئی ٹویٹ آتی ہے یا کوئی لائے عمل آتا ہے. افسوس سے میں کہوں گی کہ سویلین گورنمنٹ کا اس میں کوئی رد عمل اور کوئی پازیٹیو میسج نہیں ہے. آپ کس طرح تعمیری طور پر انگیج کریں گے امریکہ کو اور دوسرے جتنے بھی ممالک، وہ دوسروں کو کیا آن بورڈ لیں گے؟ تو پاکستان میں پارلیمان کو نہیں لے سکتے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ 2 مہینے سے نہیں ہوئی ہے، تو ہر چیز غیر فعال ہے، سارا ادارے مفلوج ہیں. یہ حالات میں آپ کیا فارن پالیسی کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ حالات کی تو تصویر آپ نے کھینچ دی، لیکن آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، آپ اپنے طور پر کیا سجیسٹ کریں گے اس سچویشن میں؟ جی ہم نے تو یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ پارلیمان کی کمیٹیوں کے سجیشنز لیتے ہیں، پہلے ان کو بریفنگ دی جاتی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ طریقہ کار جیلانی صاحب کی اور پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کی حکومت نے بالکل اس کا گراؤنڈ ورک یہ کیا ہوا ہے. آپ پارلیمان کو ایز اے قوت استعمال کرتے ہیں، جمہوری قدروں کو آپ منواتے ہیں، اور پھر ساری دنیا آپ کے ساتھ آپ کی بات سمجھتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان ہمارے ساتھ ہے. ہم نے 7 مہینے نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہم نے کہا جب تک آپ ہمارے افواج جو فوجی شہید ہوئے تھے سلالہ میں ان کے لیے معافی نہیں مانگیں گے، ہم وہ سپلائی لائنز نہیں کھولیں گے. لیکن پارلیمان ہمارے ساتھ تھا، مستقل ہر ہفتے شراکت داری سے کنسلٹیشن ہوتا. یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میرے بھائی. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا اور آپ نے خطے کے ممالک کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے تھا. آپ نے ایک لائے عمل ان کمیٹیوں کو پیش کرنا چاہیے تھا. یہ پراپر جمہوری ممالک جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں، اور آپ پھر اپنی لیول پر بات کر سکتے ہیں. وہ آپ کو کنڈیشنز دیں گے، آپ کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ تو میرا یہ سوال ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے ہمیشہ ڈو مور کہا جاتا ہے، اس دفعہ پاکستان کی طرف سے نو مور کہا جا رہا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف نے بھی یہ کہا تھا کہ اب نو مور. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ پالیسی درست نہیں ہے کہ ڈو مور کے بجائے نو مور؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے نو مور ڈو مور یہ الفاظ ہیں. آپ کو خارجہ پالیسی میں انگیج کرنا ہوگا، آپ مذاکرات کی میز پر چاہیں گے، اور آپ دشمن کے ساتھ ہی، اور امریکہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا ہمارے دور میں تو ایلائی رہ چکا ہے. تو آپ ایلائی بنائیں سب کو اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ بھی ڈو مور کریں. ڈو مور کے بجائے میں کہوں گی ہم سے جو برڈن ہے، جو یہ سارے خطے میں دہشت گردی اور مسئلے مسائل کھڑے ہوئے وہ ہم نے اکیلے نہیں کھڑے کیے. تو آپ ہمارے ساتھ مل کر طے کریں. یہ برڈن، اسے برڈن شیئرنگ کہا جاتا ہے. تو وائی آر وی ناٹ آسکنگ فار دا برڈن ٹو بی شیئرڈ؟ کہہ سکتے ہیں پچھلے 4 سال میں خارجہ پالیسی ISPR یا فوج کی رہی ہے. دیکھیے جب ویکیوم رہے گا تو کسی کی خارجہ پالیسی تو آئے گی. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ افغانستان کے حوالے سے اور حساس معاملات کے حوالے سے ہم آن بورڈ لیتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ سامنے اپنی کھڑے ہو کے ایک پرو ایکٹیو پالیسی دیں. یہ تو اگر آپ اس گفتگو کی کیفیت میں ملک اور خطے کو رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا. کسی نے تو کھڑے ہو کے بات کرنی ہوگی. تھینک یو.